اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ رفح پر اگر بڑا حملہ کیا تو اسرائیل کو پھر ہم ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ رفح پر اگر بڑا حملہ کیا، اب ہنسی آ رہی مجھے اس جملے سے، مطلب امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، اصل آتنکی تو یہی ہے۔ اور نیتن یاہو اور اسرائیل کا ناجائز باپ اصل امریکہ ہی ہے جو اسے آج تک ہتھیار سپلائی کرتے آیا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پر اگر بڑا حملہ کیا تو پھر ہم ہتھیار روک دیں گے، آگے ہتھیار نہیں دیں گے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے حملے کرو، ایک دن کے بجائے 10 دن تک حملے کرو اور ان کو ختم کرو۔ تو یہ ہوئی بات۔ اب کہا کہ اسرائیل کو فی الحال دفاعی ہتھیاروں کی ہم فراہمی کر رہے ہیں، یعنی ابھی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ہتھیار لگاتار اسرائیل کو دے رہا ہے، اسی لیے اسرائیلی سور آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور معصوم بچوں کا خون پی رہے ہیں اور عورتوں کو اور سول سٹیزنز عام شہریوں کو مار رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے رفح پر حملے کا حکم دیا تو امریکی اسلحے کی ترسیل ہم روک دیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی جیسے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسرائیل کا تحفظ ہم یقینی بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ رفح میں امریکی بموں کے استعمال کے خدشے پر امریکہ نے اسرائیل کو بموں کی فراہمی روک دی ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن سے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ کے 1800 اور 500 پاؤنڈ کے 1700 بموں کی ترسیل روکی گئی ہے۔ یعنی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ابھی تک امریکہ ہتھیار دیتا آ رہا ہے اور دیا ہے، اسی وجہ سے اسرائیل کا آتنکواد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور پوری دنیا اسی غدار اور اسی آتنکوادی سے مدد مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو غزہ پٹی میں ظلم کرنے سے روکیں، جو خود ہتھیار دے رہا ہے، جس کا سب سے بڑا دھندا اور کاروبار ہتھیار بنانا اور بیچنا ہے، اور جنگ ہوگی تو اس کے ہتھیار بکھیں گے، تو امریکہ خود ہتھیار دے رہا ہے، تو اصل مجرم تو امریکہ ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ایران سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خامنہ ای کی مشیر کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی بقا کو اگر خطرہ لاحق ہوا تو پھر ہم جوہری ہتھیاروں کے بارے میں سوچ بدل دیں گے۔ یعنی ایران نے دھمکی دی ہے اسرائیل کے خلاف۔ اپنی دھمکی آمیز لہجے میں تبدیلی میں ایران نے پہلی بار
बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी हथियारों के हुसूल का इशारा दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी के मुशीर कमाल खराजी ने कहा कि अगर ईरान के वजूद उसकी बका को ख़तरा हुआ तो फिर तेहरान जौहरी हथियारों के हवाले से अपनी सोच तब्दील करेगा। ख्याल रहे कि कमाल खराजी माजी में बार बार कह चुके हैं कि उनका मुल्क जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिश नहीं कर रहा है। उनका जौहरी प्रोग्राम तवानाई के हुसूल और पुरअमन मकासद के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि यह तब्दीली इस सूरत में हो सकती है जब इजराइल से ईरान के वजूद को खतरा लायक हो जाए। जुमेरात को ईरान की स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी ने मिस्टर खराजी के हवाले से कहा कि अगर इजराइल हमारी जौहरी तंसीबात पर हमला करता है तो फिर हमारी मुजाहमत बदल जाएगी, यानी हम फिर जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा की जो तबाही है, गज़ा की जो सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार यहूदी मजहब नहीं, इजराइली हुकूमत है। अल अरबिया के साथ खुसूसी इंटरव्यू में मोहम्मद ईसा का कहना था कि इस्लामोफोबिया की बड़ी वजह मजहब के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियाँ हैं। उन्होंने इस अमर का इजहार अल अरबिया इंग्लिश रियाज खान के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग का गज़ा में जारी जंग के 7वें माह के आगाज़ पर इंटरव्यू गैर मामूली अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने यहूदियों के हक़ में एक तरह से गवाही दी है कि गज़ा की सूरत हाल के ज़िम्मेदार यहूदी नहीं हैं। इसलिए इजरायली हुकूमत और यहूदी मज़हब के मानने वालों के दरमियान फ़र्क को मलहूज़ रखना इंतहाई ज़रूरी है। मोहम्मद ईसा को मगरिब की दुनिया में एतदाल की एक ऐसी आवाज़ समझा जाता है जो मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों सतहों पर एतदाल पसंद माने जाते हैं और पूरी दुनिया के मजहबी रहनुमाओं और हुकूमतों के दरमियान राब्ते बढ़ाने के लिए एक पुल का काम करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद ईसा इन दिनों पाकिस्तान के 9 रोज़ा दौरे पर है, जहां वो ईद उल फितर की नमाज की इमामत के अलावा इस्लामाबाद में सीरत म्यूजियम का इफ्तिताह समेत मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा में बच्चों और औरतों की हलाकतों के वाक़यात इंतहाई दिल शिकनी के हामिल और नाकाबिले कबूल हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साबिक इजरायली वज़ीर आज़म ने अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि वाशिंगटन यानी अमेरिका नेतन्याहू की मुहिम जोई की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, ऐसा इनका कहना है इजरायली वज़ीर आज़म का। वहीं पर ओलमर्ट ने यह कहा कि नेतन्याहू हुकूमत ने रिफाह में मसनूई फतेह हासिल करना मुनासिब समझा है। इजराइल में अंदरूनी तनाज़ात के तनाजुर में साबिक इजरायली वज़ीर आज़म ओलमर्ट ने कहा है कि मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू रिफा शहर पर हमले के ज़रिए एक ख्याली फतह की तलाश में हैं। अल अरबिया और अल हदस चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि रिफा में ऑपरेशन हमास और फ़लस्तीनी धड़ों के पास यरगमालियों की बाजियाबी नहीं कर सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अब हमें यरगमालियों की बाजियाबी की ज़रूरत है। हमें यकीन नहीं है कि रिफा पर हमले से कैदियों की बाजियाबी का हमारा मकसद हासिल होगा। आखिरकार रिफा में यह मसनूई फतह हमें तमाम कैदियों से महरूम कर देगी। सिर्फ फौजी कार्रवाई यरगमालियों की बाजियाबी का बाइस बनेगी। नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ इजराइल में होने वाले आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि इन मुजाहिरों का इजरायली हुकूमत के तर्ज अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम हुकूमत को ऐसे कामों जो इजराइल के मफादात को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कामों से रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं और नेतन्याहू और इजरायली हुकूमत को समझा रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। मुजाहिदीन की तंजीम हमास का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने अगर रुकावट न डाली तो गज़ा में जंगबंदी एग्रीमेंट तक हम पहुंच सकते हैं, जंगबंदी मुआहदे तक हम पहुंच सकते हैं। यानी हमास का बयान सीधा ये बता रहा है कि इजराइल ही असल आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहा है और इजराइल को जाहिर बात है कि अमेरिका की तरफ से हथियार आज तक मिल रहे हैं, तो इजराइली पागल कुत्ते नहीं रुक रहे हैं और जंगबंदी नहीं होने दे रहे हैं।
حماس کے ایک اہلکار نے عرب عالمی خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ اگر اسرائیل اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تو جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مزید زیادہ کام کی ضرورت نہیں۔ حماس نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے امکانات سامنے آئے ہیں۔ اہلکار نے مزید یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں آنے والے گھنٹے فیصلہ کن ہوں گے اور حماس جارحیت کو روکنے کے لیے مثبت جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ حماس کے عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم مذاکرات کو منقطع کرنے کا کام کر رہے ہیں، یعنی اصل آتنکوادی نیتنیاہو جو پرسکون ہونے کے حق سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچوئل میں نیتنیاہو کو خود کو ڈر ستا رہا ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی اور مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاوز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔